شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ القابات کسی شخص کے نام کے ساتھ لگے ہوئے القاب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی موجود ہے۔ آج افسوس یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی شیخ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے، جس نے کسی کی ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیا، آج وہ بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ اور پیر کہلواتا ہے۔ جو کسی جامعہ میں کسی شیخ سے درس بھی حاصل نہیں کیا، آج وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلواتا ہے، جس کا حدیث سے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے پڑھایا، آج وہ بھی اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام حضرات خلفائے کرام، سالکین ذی احتشام، طلباء کرام، ربیع ثانی کا یہ مہینہ قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، امام ربانی غوث جیلانی، شاہباز لامکانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں آپ کا عرس بھی ہوتا ہے، آپ کی حیات و تعلیمات اور آپ کی زندگی کے گوشوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے آپ کی اطاعت کو قبول کیا اور آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، گویا کہ ان کی اطاعت اور ان کی محبت میں سر تسلیم خم کیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ان کبار اولیاء کرام میں سے ہیں جن کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا ہے اور جن کا فیض ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والے اہل محبت، اہل طریقت آپ کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ فیض چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے
تو آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیے ہوئے تھے، آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے، اور آپ کی ولایت کا شہرہ اس وقت ہی پھیل چکا تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکتب میں پڑھتا تھا، پڑھنے کے لیے مکتب جایا کرتا تھا، مدرسہ جایا کرتا تھا، تو مجھے آواز آتی تھی، کوئی کہنے والا کہتا، او لوگو جگہ چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یعنی ابھی آپ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور پھر آپ پڑھتے رہے، آپ نے علم ظاہر حاصل کیا، علم باطن حاصل کیا، حالانکہ آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا عرفان اور پہچان حاصل کرنے کے لیے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کرنا اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ آج افسوس یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی شیخ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے، جس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیا، آج وہ بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ اور پیر کہلواتا ہے۔ جو کسی جامعہ میں کسی شیخ سے درس بھی حاصل نہیں کیا، آج وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلواتا ہے، جس کا حدیث سے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے پڑھایا، آج وہ بھی اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے۔ تو مقامات اور رتبے ایسے حاصل نہیں ہوتے، القابات کسی شخص کے نام کے ساتھ لگے ہوئے القاب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرے تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے رستے پر چلے، کہ آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود، آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، آپ کے والد حسنی سید تھے، والدہ حسینی سید تھی، اور آپ حسنی حسینی سید ہو کر، مادرزاد اللہ کے ولی ہو کر بغداد جاتے ہیں، اور وہاں پر خود فرماتے ہیں کہ کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، ہم گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر اور دریا کا پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اس طرح مشقت اور محنت کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے جس کا مصرع یہ ہے، فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ یعنی علم ظاہر اور علم باطن آپ حاصل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت عطا فرمایا۔ سو تحصیل کے اندر، شیوخ سے فیض حاصل کرنے کے اندر، علم ظاہر اور علم باطن کے لیے سفر کرنے کے اندر اللہ نے عروج اور مقامات چھپائے ہوئے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کر حاصل نہیں ہوتے، جو نام کے ساتھ لقب لگانے سے حاصل نہیں ہوتے، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عروج اور وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ تحصیل فرما لیتے ہیں اور پھر آپ مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر جب آپ واعظ فرماتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے آگے، ہزاروں کا مجمع، اور جس طرح پہلا بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات سنتا ہے، آخری بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کی بات اسی طرح سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ پھر یہ، اور پھر آپ کی مجلس کے اندر وجد و حال کا عالم یہ تھا کہ کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ پڑھیں نا، آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات دیکھیں، اور آپ کے سوانح کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مجلس کے اندر جنازے اٹھتے تھے، اور لوگ وجد اور حال کی اس کیفیت میں ہوتے تھے، کپڑے پھاڑ دینا، جبے پھاڑ دینا، یہ تو معمولی بات۔ محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، اور آپ نے جب توجہ فرمائی اور ان کے سامنے تفسیر قرآن کی تفسیر کے اسرار و رموز بیان کیے،
تو وہ محدث ابن جوزی اپنے جبے پھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنے لباس کو پھاڑ دیتے ہیں اور وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ فرمایا کرتے تھے رجعت من القال الى الحال، یعنی اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آ رہے ہیں، علم ظاہر کو چھوڑ کر، علم قال کو چھوڑ کر اب ہم حال کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر ایک عجیب ہی کیفیت محفل پر ہوا کرتی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، وہ دین جو لوگوں کی اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے دب چکا تھا، جو علماء سو اور صوفیاء خام انہوں نے دین کی غلط تعبیرات کر کے لوگوں کے سامنے غلط دین کی تصویر پیش کی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصویر کو صاف کیا اور پھر دین کو زندہ کیا اور حضور کی سنتوں کی یاد کو تازہ کیا، حضور کی سنتیں اپنائیں اور آگے حضور کی سنتوں کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور یوں اللہ جل مجدہ الکریم کا دین، جس کو لوگوں نے غلط تعلیمات کے ذریعے آگے غلط تصور پیش کیا ہوا تھا، وہ صحیح تصور کے ساتھ نکھر کر وہی دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا وہ سامنے آیا۔ آپ کی تعلیمات میں سے چند چیزیں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ کتاب فتوح الغیب ہے، جو آپ نے اپنے دروس ارشاد فرمائے تھے۔ جب آپ درس دیا کرتے تھے، واز کیا کرتے تھے، تو آپ کی مجلس میں بہت سارے لوگ اس کو لکھا کرتے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صرف انسان نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جن بھی ہوتے تھے، یعنی آپ کے مریدین انسان بھی تھے اور جن بھی تھے۔ اس وجہ سے آپ کا ایک لقب ہے غوث الثقلین، یعنی آپ انسانوں کے بھی شیخ ہیں اور ان جنوں کے بھی شیخ ہیں، ان کے بھی غوث ہیں، ان کے بھی غوث ہیں۔ اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ بھی استفادہ کیا کرتے تھے اور اکتساب فیض کیا کرتے تھے، فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو لکھا کرتے تھے لوگ، آپ کے ملفوظات، بہت ساری چیزیں ضائع ہو گئیں، زمانے کے حالات کی وجہ سے ضائع کر دی گئیں اور کچھ چیزیں بچ گئیں جو ہم تک پہنچی۔ تو آپ کی ان تعلیمات میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اب نیک لوگوں کی سنگت کئی طرح کی ہے۔ ایک، ہم فزیکلی نیک لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس طرح یہ محافل ذکر ہوتی ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں آپ میں موجود، تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے چند گھڑیاں اللہ کا ذکر کر لیا۔ تو یہ فزیکل نیک لوگوں کی صحبت کا ایک تصور ہے اور ایک تصویر۔ آپ تشریف فرما ہوئے، بیٹھے، اللہ کا ذکر کیا اور ہم نے تھوڑا سا وقت اللہ کے ذکر کے لیے گزارا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ کے ملفوظات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی صحبت کا کام کرتی ہیں۔ آپ ان کی تعلیمات پڑھیں، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہی فائدہ حاصل ہوگا جیسے وہ بذات خود موجود ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کی جو کتب ہیں، الفتح الربانی ہے، یہ فتوح الغیب ہے، اس سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ فرماتے تھے کہ کشف المحجوب، حضور شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تصنیف کشف المحجوب، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی شیخ نہیں ہے یا شیخ تک پہنچ نہیں سکتا یا کامل شیخ مل نہیں رہا، وہ کشف المحجوب پڑھ لے، کشف المحجوب اس کے لیے شیخ کامل کا کام کرے اور وہ اس کی رہنمائی کرے گی کہ شیخ کامل تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یا شیخ کامل سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور جب تک شیخ کامل ظاہری طور پر نہیں ملتا، اتنی دیر تک وہ کتاب اس کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ تو آج ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تدا حالت القوم یا صاحب الہوا
انت تعبد الہوا وہم عبید المولا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی اتباع کے حوالے سے آپ تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں, اللہ کے نیک بندوں کی بات مانیں, اللہ کی نیک بندوں کی اتباع کریں. قرآن میں بھی یہ ہمیں حکم دیا گیا, واتبع سبیل من اناب الیہ, جو ہماری طرف جھکے ہوئے ہیں ان کے رستے کی اتباع کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم کی اللہ کے بارگاہ میں گزارش کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ صراط مستقیم ہے. تو گویا صراط مستقیم والے جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, غوث ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں, صالحین ہیں, ہمیں ان کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں ان کی مجلس کو ترک نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ بیٹھو. تم اے خواہشات کے بندے, یا صاحب الہوا, اے خواہشات والے, اے خواہشات کے بندے, انت تعبد الہوا, تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہو, اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہو. وہم عبید المولا, اور وہ اپنے مولا کے بندے ہیں, وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. تم جو دل نے کہا, جو نفس نے کہا, جو خواہشات نے تقاضا کیا وہ کرنا شروع کر دیا. نہیں دیکھا کہ شریعت اس سے منع کر رہی ہے, نہیں دیکھا یہ حلال ہے, نہیں دیکھا حرام ہے, نہیں دیکھا کیا ہے, فوراً دل کی بات مان لی, نفس کی خواہشات کی بات مانتے ہوئے غلط رستے پہ آ گئے. فرمایا نہیں, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہاری یہ حالت نہیں ہوگی. وَأَنْتَ رغبتک فی الدنیا ورغبت القوم فی العقبہ, تمہاری رغبت جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے, تمہاری رغبت دنیا میں ہے, تمہاری رغبت دنیا اکٹھی کرنے میں, دنیا حاصل کرنے میں, شہرت میں, ایک منصب کے لیے اور غلط طریقے سے مال اکٹھا کرنے میں تمہاری رغبت ہے. اور ورغبت القوم فی العقبہ, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی رغبت دنیا میں نہیں, ان کی رغبت عقبہ میں ہوتی ہے, آخرت میں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جو کچھ حاصل کر رہا ہوں کہیں آخرت میں مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہوگا, آخرت میں میرے لیے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی, وہ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ خیال ان کا ہوتا ہے. وَأَنْتَ تَرَى الدُّنْيَا وَهُمْ يَرَوْنَ رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ, تم دنیا کو دیکھتے ہو اور اہل اللہ دنیا کو نہیں دیکھتے, وہ زمین و آسمان کے خالق کو دیکھتے ہیں, وہ زمین و آسمان کے رب کو دیکھتے ہیں. ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوبصورت زمین ہے, ہم زمین کی طرف دیکھتے ہوئے زمین کی خوبصورتی پر رشک کرتے ہیں, زمین کی خوبصورتی میں ہم اپنے سوچ اور فکر کو لگا دیتے ہیں. لیکن اہل اللہ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واہ, اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت خدا ہے, ان چیزوں کو بنانے والا کتنا قادر مطلق خدا ہے جس نے یہ خوبصورت چیزیں بنائی. تو اہل اللہ کیا کرتے ہیں, وہ دنیا کی خوبصورتی سے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور ہم دنیا کی خوبصورتی میں اٹک کے رہ جاتے ہیں اور یہیں پھنس کے رہ جاتے ہیں, آگے نہیں جا پاتے. اہل اللہ آگے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ تیری محبت مخلوق کے ساتھ ہے, انسک بالخلق و انس القوم بالحق, تیری محبت ہے مخلوق کے ساتھ اور اہل اللہ کی محبت ہے خالق کے ساتھ. اصل میں تو یہ ہے, اہل اللہ کی محبت خالق کے ساتھ ہے اور تمہاری محبت مخلوق کے ساتھ ہے. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ میں نے بھی خالق سے محبت کرنی ہے, مخلوق تو عارضی ہے, مخلوق تو فانی ہے, کائنات کی ہر چیز عارضی فانی ہے, تو محبت جس کے ساتھ کی ہے وہ بھی عارضی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی محبت اس ذات کے ساتھ کریں کہ جو دائمی ہے, جو عارضی نہیں ہے, جس کو زوال نہیں ہے, جو فانی نہیں ہے. فانی کے اندر اپنی محبت کو لگا دینا گویا کہ اپنے آپ کو فنا کر لینا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا. اور اب فرماتے ہیں انت قلبک متعلق بمن فی الارض وقلوب القوم متعلقۃ برب العرش. فرماتے ہیں تم وہ ہو کہ جس کا دل زمین میں جو کچھ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, زمین کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے زمین کی چیزوں کے ساتھ. اور جو اہل اللہ ہیں ان کا دل اللہ جو رب العرش ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو عرش کا خالق ہے, مالک ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
اور انت یستادک من ترا وہم لا یرون من ترا بل یرون خالق الاشیاء، اور تم شکار کرتے ہو جس کو تم دیکھ لیتے ہو، اور جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور تمہارا شکار کر لیتی ہے، جو چیز تمہیں نظر آتی ہے وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، اور اہل اللہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بل یرون خالق الاشیاء، بلکہ وہ اشیاء کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فاز القوم وحصلت لهم النجا، وہ قوم یعنی اہل اللہ وہ کامیاب ہو گئے، ان کو نجات مل گئی، اور تم ان چیزوں میں پھنس کے رہ گئے اور اپنی خواہشات کے بندے بن کے رہ گئے۔ تو گویا ہمیں یہ تربیت دی ہے آپ نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، گویا کہ ہمیں ان اہل اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ ہمارا تعلق بھی ادھر لگا دیں، اور مقصد دنیا نہ ہو، مقصد دنیا کے مقاصد نہ ہو، دنیا کے مفاد نہ ہو، دنیا کا حصول نہ ہو، مقصد اللہ کے نیک بندوں سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، تاکہ ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے۔ آپ نے ایک مقالہ میں آزمائش کے ضمن میں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی چیزیں ہیں۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، کسی کو بیماری، کسی پر تنگ دستی، کسی کا کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، والدین اس دنیا سے چلے گئے، کسی کو لوگوں نے برا بلا کہا، تکلیفیں دی، پتھر مارے، لوگوں نے تانے دیے، طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں، خود بیمار ہو گئے، بچے بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، اور انسان گھبرا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ناشکری کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے ہمیں کچھ تعلیمات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں لا یزال اللہ یبتلی عبدہ المؤمن علی قدر ایمانہ، فرمایا کہ اللہ مومن کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتا رہتا ہے۔ اس کی ایمان کی کیسی صورتحال ہے، جس کا ایمان اعلیٰ درجے پر ہے، پھر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو آزمایا بھی ذرا سخت طریقے سے جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فمن عظم ایمانہ وقصر وتزاید عظم بلاؤہ، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان زیادہ اس کا طاقتور ہوتا ہے، فرمایا عظم بلاؤہ، اس کی مصیبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ والرسول بلاؤہ اعظم من بلاء النبی، فرماتے ہیں رسول جو ہوتا ہے نا وہ نبی سے بلند درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک صرف نبی ہوتا ہے جس کو نبوت ملتی ہے، ایک وہ نبی ہوتا ہے جس کو رسالت کا درجہ مل جاتا ہے، اس کو شریعت مل جاتی ہے، اور وہ علیحدہ سیپریٹ شریعت لے کر آتا ہے، وہ رسول نبی سے بلند درجے کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا درجہ رسول کا بلند ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی نبی سے بلند ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ إِيمَانَهُ أَعْظَمُ وَالنَّبِيُّ بَلَاؤُهُ أَعْظَمُ مِنْ بَلَاءِ الْبَدَلِ، فرماتے ہیں جو بدل کی آزمائش ہے اس سے نبی کی آزمائش بلند درجے کی ہوتی ہے۔ بدل جس کو ہم ابدال کہتے ہیں نا، ابدال، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابدال، وہ بدل کی جمع ابدال آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام، ملک شام میں ہر وقت 30 ابدال ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کریم کو دوسرے کو اس کی جگہ متعین فرما دیتا ہے، وہ ابدال، اس کا واحد بدل آتا ہے۔ تو ایک وہ اس بدل، وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز جو ہستی ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نبی کی جو آزمائش ہے وہ اس بدل کی آزمائش سے بلند درجے کی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے ذکر فرمایا وَبِلَاءُ الْبَدْلِ أَعْظَمُ مِنْ بَلَاءِ الْوَلِي، اور بدل کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عام ولی کی آزمائش سے زیادہ ہوتی ہے۔ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ قَدْرِ إِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ، ہر ایک بندے کی جو آزمائش ہے اس کے ایمان اور اس کے یقین کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہے، جتنا یقین بڑا ہے، اللہ کریم پھر آزماتا بھی اس طرح ہے۔ وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ ہم نے جو مقدمہ بیان کیا ہے اور جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے حضور غوث پاک نے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل میں بنیاد ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ وہ کیا ہے
حضور نے فرمایا انا معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل. حضور نے فرمایا ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہم عام لوگوں سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. ہماری آزمائش عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ آزمائے جاتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے جتنا ہم مثل ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہوگی، جتنا زیادہ رتبہ ہوگا آزمائش بھی اسی قدر اللہ کی طرف سے آئے گی. تو اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمیں آزمائش پر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں اللہ کریم ہمیں کیا مقام عطا فرما رہا ہے. اور پھر ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو آزمائش ہم پر آ رہی ہے اس آزمائش کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. اگر آزمائش کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، وہ آزمائش آپ کے درجوں کو بلند کر رہی. آپ شکر کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ حوصلہ کرتے ہیں اور اللہ کریم سے اس آزمائش کے دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں، تو گویا آپ اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. اس سے بہتر اور کیا وقت ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اہل اللہ وہ بیماری کو صحت پر فوقیت دیا کرتے تھے، بیماری کو صحت پر فوقیت دیتے تھے. وہ حضرت ایوب اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کا واقعہ معروف ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کی زندگی کے بھی آثار ختم ہونے لگے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اتنے بیمار ہوئے. اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پھر آپ کو صحت و عافیت عطا فرما دی، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے. تو کسی نے پوچھا ایوب یہ بتاؤ کہ آپ کی صورتحال اب تندرستی میں بہتر ہے یا جب بیمار تھے تو اس وقت بہتر تھے؟ جب بیمار تھے اس وقت ٹھیک تھے یا اب تندرست ہو کر ٹھیک ہیں؟ تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ میں اب صحیح ہوں، تندرست ہوں، اب ٹھیک ہوں. بیماری جو ہے وہ میرے لیے نقصان دہ تھی، بیماری میرے لیے ٹھیک نہیں تھی. تو یہ ہماری اپنی ذہنی اپروچ ہے نا، ہماری سوچ ہے کہ جہاں تک ہم سوچ سکیں. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی اپروچ ایک علیحدہ سے ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ بیلیا میری جو بیماری تھی وہ میری تندرستی سے زیادہ بہتر تھی. میں بیمار تھا تو زیادہ بہتری تھی. وہ حیران ہو گیا سن کر کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہوا، تندرست آدمی بہتر ہوتا ہے کہ بیمار بہتر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وجہ بتاؤ، وجہ سنو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا نا مجھے تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتی تھی، میں صبر کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا. تو اللہ کریم صبح کا جب وقت ہوتا تو اللہ کی طرف سے مجھے ندا آتی تھی، ایوب کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے. اسی کیفیت کے اندر اور اسی مزے کے اندر سارا دن گزر جایا کرتا تھا اور مجھے خیال ہی نہ رہتا تھا. دیکھیے ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی قریبی محبت کے ساتھ ہماری تیمارداری کر لے اور ہم سے آ کے پوچھ لے، ہماری ضرورت کا پوچھ لے، تو ہم کتنا سکون محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. اور جس کو اللہ رب العزت خود پوچھ لے کہ میرے بندے تمہارا کیا حال ہے، حضرت ایوب فرماتے ہیں بس وہی مزہ، سارا دن اسی مزے میں گزر جاتا. پھر جب رات ہوتی پھر اللہ کی طرف سے ندا آتی ایوب تیرا کیا حال ہے، تو ساری رات پھر اسی مزے میں گزر جاتی. اور جب سے صحیح ہوا ہوں، جب سے تندرست ہوا ہوں، اب اللہ کی طرف سے وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے. اب تم بتاؤ کہ میری بیماری کے ایام اچھے تھے کہ یہ تندرستی کے ایام اچھے ہیں؟ بیماری کے ایام میں اللہ کی طرف سے ندا. گویا کہ بیماری کے جو ایام ہوتے ہیں اللہ کریم ان میں خاص نظر کرم اور توجہ فرماتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا نا کہ وہ بخار کو بلا بلا کہہ رہے تھے. حضور نے منع فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہا کرو، بخار آتا ہے اور تمہارے گناہوں کو لے جاتا ہے. یعنی بخار سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو پھر بخار یہ نعمت ہوا کہ زحمت ہوا؟ نعمت ہوا نا جی. گناہ جڑ گئے، گناہ انسان کے معاف ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ کریم اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے پاس صبر کرنے والا دل ہونا چاہیے، شکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے. تھوڑی تھوڑی جو آزمائشیں ہیں ہم اس پہ گھبرا جاتے ہیں، آزمائشوں پر پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہ ہوئے، بلکہ جب انسان پر بیماری کی کیفیت اور آزمائش کی کیفیت آتی ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. یا اللہ مجھ پر کرم فرما، یا اللہ میں پریشان، مہربانی فرما. اس لیے شکر کے احساس کے ساتھ اور صبر کے احساس کے ساتھ ہمیں وہ وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے.
حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، اس میں حسد کی مذمت کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی. فرمایا حسد نہ کیا کرو. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی بھی شخص کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو حسد اتنی بڑی خرابی ہے اور اتنی بڑی برائی ہے کہ خام خواہ انسان کے گناہ اس سے جلتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی، یعنی خام خواہی. اور حسد کی ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، یہ حسد ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا کیا ہے؟ حسد ہے. اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا، اللہ نے کسی کو مال عطا فرمایا، اللہ نے کسی کو منصب عطا فرمایا، اللہ نے کسی کو رتبہ عطا فرمایا، تو ہم حسد کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ علم کیوں ہے، اس کے پاس یہ مال کیوں ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، وہ چیز اس سے چھن جائے. اللہ نے دی ہے، گویا اللہ کی تقسیم پر ہم راضی. اللہ نے جس کو دی ہے اللہ کریم اس کو عطا فرمائے اور عطا فرمائے. تو ہمیں رشک کی ترکین کی گئی ہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ دعا کریں یا اللہ اس کو تو نے عطا فرمائی، اس کو مزید عطا فرما، اسے بھی دے اور یہ مجھے بھی عطا فرما. اور یہ مطلوب اور مقصود ہے اور اس کی ہمیں تلقین کی گئی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مالی اراک یا مومن حاسدن لجارکا، فرمایا کہ اے میرے مومن بھائی، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسد کرتے ہو. کس میں؟ اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے لباس میں، اس کے اہل خانہ میں، اس کی رہائش میں. اور اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور تم اپنے پڑوسی کی اس صورتحال کو دیکھ کر حسد کر رہے ہو. فرمایا ایسے نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور اگر اللہ کریم کا قرب چاہتے ہو تو فرمایا وہ چیز جو تمہارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے گی، حسد سے بچنا اور حسد سے محفوظ رہنا ہے. اسی طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، الحسود عدو نعمتی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث قدسی ہم تک پہنچی کہ اللہ فرماتا ہے الحسود عدو نعمتی، حاسد جو ہے وہ میری نعمت کا دشمن ہے. حاسد کیا ہے؟ میری نعمت کا دشمن ہے. بھئی میں نے اس کو نعمت دی ہے اور تم اس نعمت کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. گویا کہ تمہاری دشمنی اس شخص کے ساتھ نہیں ہے، میری نعمت کے ساتھ ہے. تو پھر تو دشمنی اللہ کے ساتھ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا اور اللہ کی عطا پر وہ شخص راضی نہ ہوا. تو پھر آگے وہ حدیث ذکر کی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی خلوص نیت سے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. خلوص نیت سے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے. ہمیشہ درجہ قبولیت حاصل. اس لیے اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملتا، اللہ اس کا کوئی الٹرنیٹ، کوئی متبادل عطا فرما دیتا ہے. یہ بندے کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کو دے دیا جائے، وہ ہمیں مل جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا، بلکہ ہماری اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے. اور یہ بھی حقیقت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وہ دعائیں جو قبول نہیں، دنیا میں اس کو اس کا حصہ نہیں ملا، اللہ نے وہ سنبھال کے رکھی ہے، جب اس کا اجر اور اس کا ثواب قیامت کے دن عطا فرمائے گا تو انسان یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور میری ساری دعائیں آخرت کے لیے رکھ لی جاتی، کیونکہ دنیا میں نے جو مانگا وہ وہاں مجھے ملا اور دنیا میں مجھے اس کا جو حصول تھا وہ ہو گیا، وہ دنیا میں چیز آئی، پہن لی، کھا لی اور شہرت ملی وغیرہ وغیرہ، دنیا ختم ہوئی تو وہ بھی چیزیں ختم، وہ سب فنا ہو گئیں، اور جو باقی رہ گئیں قیامت کے دن اس کا انسان کو وہاں فائدہ ہوگا، تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا سنی نہ جاتی اور وہ سنبھال کے قیامت کے لیے رکھ لی جاتی۔ اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ لم یستجب للعارف کلما یسأل ربہ عز وجل، فرمایا کہ اللہ کریم عارف جو ہوتا ہے نا، عارف اللہ کی پہچان رکھنے والا، اللہ کا ولی جو معرفت حاصل کر چکا ہے وہ اللہ کا ولی، فرمایا کہ وہ بڑے بلند مقام پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کی بھی ہر وقت دعا قبول ہے، کلما یسأل ربہ عز وجل، اللہ کریم کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگتا ہے نا، لم یستجب للعارف، اللہ اس عارف کی دعا بھی قبول ہے نہیں فرماتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے، وہاں سے دعا کروائی پر اتھو بھی کوئی کام نہیں بنیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اللہ تعالیٰ کی اپنی معرفت کی چیزیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عارف کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ چلو ہم جیسے گناہ گاروں کی دعا قبول نہ آئے تو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، شنوائی نہیں ہے، لیکن جو معرفت کے مقام پر فائز ہے، اللہ کی پہچان رکھتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی اور اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ کیوں اللہ کریم عارف کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر یہ محسوس کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا مانگنا چھوڑے نا، دعا مانگنا ترک نہ کریں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی قبول کیا جو اب مانگے، نہ 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 نہ، مانگتے رہیں اس کی بارگاہ میں۔ آپ کی مانگی ہوئی دعا کوئی بھی رائے گا نہیں، کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی، تصور ہے اور یقین قلب کے ساتھ۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کبھی اس طرح دعا نہ مانگو کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو تو عطا فرما، تیری مرضی ہے تو تو عطا نہ فرما، اور میں نہ ایسے نہ مانگو، یقین کے ساتھ یا اللہ تو ضرور یہ عطا فرما، جو بھی اچھی چیز ہے، نیک چیز ہے اور حلال چیز ہے اللہ سے مانگیں، ضرور عطا فرما، مل گئی نہ فابہا، نہ ملی تو اللہ کریم اس کا اجر بھی عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری ایک دو باتیں کر کے ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اور حضور کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت اللہ کی اطاعت کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کرنی چاہیے، نافرمانی والی زندگی نہیں، فرما برداری والی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی۔ اور یہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں یہ قول دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے، یبن آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا، اے آدم کے بیٹے، اے بنو آدم، میں اللہ ہوں اور وہ اللہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انا اقول للشیء کن فیکون، میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کو کیا کہتا ہوں، صرف کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے، کسی چیز کی تخلیق کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی، کوئی مشقت، کوئی محنت نہیں، اللہ صرف فرماتا ہو جا۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کن بھی یہ سمجھانے کے لیے ہے، کن بھی یعنی لفظ بھی سمجھانے کے لیے ہے،
ورنہ کن جو ہے یہ اللہ کے ارادے کا استعارہ ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اپنے ارادے میں فرماتا ہے ہو جا۔ کن کہنا بھی یہ ایک استعارتاً سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز تخلیق پذیر ہو جاتی ہے، معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا میں اللہ ہوں، اور جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اطیعنی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے بندے تو میری اطاعت کر، تو میری اطاعت کر، جب تو کسی چیز کو کن کہے گا اور وہ ہو جایا کرے گی، یعنی جب تو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، تو پھر تجھے مقام وہ دے دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے فرائض کی ادائیگی کرے۔ پہلے فرض ہیں، ادائیگی ہو گئی، اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے جو فرائض ادا کرتا ہے، اور پھر فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل، پھر نفلی عبادات، ذکر، نوافل، صدقہ و خیرات، نفلی عبادات، اور پھر بندہ جب نفلی عبادات کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر بندہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ کریم اس میں وہ صلاحیتیں رکھ دیتا ہے کہ اللہ کریم کی، یعنی اللہ کریم کی یہ شان ہے ہر چیز کائنات کی وہ سنتا ہے، تو اللہ کریم اس بندے کو بھی اس کا بھی کچھ فیض عطا فرما دیتا ہے، وہ بیٹھا کہیں پہ ہوتا ہے اور باتیں کہاں کی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ کریم اپنی اس نگاہ کا فیض، دیکھنے کی بصارت کا فیض اس اپنے ولی کو عطا فرماتا ہے، بندہ پھر کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور باتیں کہاں کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم اس میں یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اپنے ولی کے اندر یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک جگہ ظاہری طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن اپنے وجود باطنی کے ساتھ وہ کئی جگہ پر بھی موجود ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بڑی معروف ہے اس حوالے سے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکریہ ادا کرنے لگا، حضور آپ کی مہربانی، آپ نے روزہ کل میری طرف افطار کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا جناب رہنے دو، کل تو روزہ حضور نے ہماری طرف افطار کیا تھا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں، کل تو روزہ ہماری طرف افطار کیا تھا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک وجود ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو مختلف جگہوں تک جانے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تو میری اطاعت کر، اصل میں مقصد یہ ہے، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہم کتنے فرما بردار بنتے ہیں اور کتنے اللہ کے اطاعت شعار بنتے ہیں۔ اگر ہماری اطاعت اور ہماری فرما برداری صحیح معنوں میں اللہ جل مجدہ الکریم کی ہو گئی تو پھر اللہ کریم وہ ساری طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کریم کرامات بھی عطا فرماتا ہے، سارا کچھ۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، پچھلی جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اللہ کے احکام کو بجا لا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کریں، اور یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، اور یہی اہل اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہم نے جو سمجھا، جو سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں ایک تو اہل اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ ایک بات، آزمائش پر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی آزمائشیں دیکھیں، مکہ میں 13 سال مکہ کے کتنے مشکل گزرے ہیں، اور 3 سال اس میں وہ جس کو ہم شیب ابی طالب کی محصوری کے سال کہتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے ہر طرح سے آپ کے ساتھ مقاطعہ کر لیا، اور پھر آپ مختلف جگہوں پر جب آپ تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پتھر مارے، طائف کے موقع پر، اور پھر مدینہ گئے، وہاں پر منافقین موجود ہیں، وہاں پر یہود موجود ہیں، پریشان کرنے والے سارے موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو دی، اور میری آزمائشیں سب نبیوں کی آزمائشوں سے بلند تر تھیں، کیونکہ حضور کے رتبے بھی بلند تر، اس لیے آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اپنے دل کو صاف کرنا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا اندر صاف ہو جائے، سادی سی بات ہے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا من صاف ہو گیا۔ صوفی کو کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، کسی سے کوئی بغض نہیں ہے، کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے ساری، اللہ نے دیا ہے، جس کو جو دیا ہے الحمدللہ، جو مقام دیا ہے الحمدللہ۔ تو صوفی کا دل ان ساری چیزوں سے صاف اور پاک ہوتا ہے، اور یہی صوفیہ کرام کی تعلیمات ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہی تعلیمات ہیں۔ چند ایک وہ آپ کی تعلیمات میں سے ہم نے کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔